السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ۔ محترم حضرات، سامعین، ناظرین کرام، میرے اسلامی بھائیوں، پردنشی ماؤں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں، ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، عظمت و عظیمت، شان و شوکت اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، مشفق ہے، مربی ہے اور پالنہار ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ پڑھیے اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ محترم حضرات، ناظرین کرام، میرے اسلامی بھائیوں، پردنشی ماؤں، بہنوں، آج میں آپ کو حسن نیت کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کروں گا، اخلاص نیت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ تمام اقوال و افعال، احوال اور اعمال میں اخلاص نیت کا ہونا ضروری ہے۔ تمام ظاہری اور باطنی اقوال و افعال اور احوال میں اخلاص نیت، حسن نیت ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم کسی بھی طرح کا کوئی بھی کام کرتے ہیں، کسی بھی طرح کا کوئی بھی اعمال سر انجام دیتے ہیں، تو اس کام کو کرنے میں، اس اعمال کو سر انجام دینے میں اگر ہماری نیت درست نہیں ہے، ہماری نیت میں درستگی نہیں ہے، نیت صحیح نہیں ہے، نیت خالص نہیں ہے، خلوص و للہیت نہیں ہے، نیت میں کھوٹ ہے، ملاوٹ ہے، آمیزش ہے، تو جس طرح سے ہماری نیت ہوگی اسی طرح سے اللہ رب العزت ہمیں اپنے اعمال کا بدلہ عطا فرمائے گا، ہمیں اپنے کاموں کا جزا و سزا دے گا۔ میرے اسلامی بھائیو، اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ بینہ میں، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، کہ ان کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ خالص ہو کر، خلوص للہیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، یکسو ہو کر۔ میرے اسلامی بھائیو، ان کو یہی حکم دیا گیا تھا۔ ان کو قرآن میں جب آ گیا، یعنی ان لوگوں کو، دین حنیف کو کیا حکم دیا گیا تھا کہ یکسو ہو کر خلوص و للہیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ جو حنفا، یکسو ہو کر، حنیف جمع حنفا مطلب ہوتا یکسو ہونا، مائل ہونا۔ حنیف یا جمع حنفا جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ شرک کو چھوڑ کر توحید کی طرف اور تمام ادیان و مذاہب، تمام دھرم اور دنیا کے تمام راستوں کو چھوڑ کر، دنیا کے تمام طریقوں کو چھوڑ کر، دنیا کی تمام چیزوں سے علیحدہ ہو کر، دنیا کے تمام مذاہب اور تمام ادیان سے منقطع ہو کر، اپنے آپ کو جو ہے نا کاٹ کر، یکسو اللہ کی طرف مائل ہو کر، اللہ کی طرف یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنا، یہی اسی کو بولتے ہیں حنیف، اور اسی کا جمع حنفا۔ تو دنیا کے تمام چیزوں سے، دنیا کی تمام مذہب، دنیا کے تمام مذاہب، تمام ادیان، تمام دھرم، دنیا کے تمام راستوں سے منقطع ہو کر، کٹ کر، اللہ کی طرف مائل ہو کر اللہ کی عبادت کرنا، اسی کو بولتے ہیں حنیف، اور حنیف ان کا جمع حنفا۔ تو اللہ نے حکم دیا، اللہ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ان کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ خالص للہیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، یکسو ہو کر، مائل ہو کر، اللہ کی طرف مائل ہو کر، اللہ کی طرف یکسو ہو کر، اللہ کا ہی دھیان رکھ کر، اپنے دل و دماغ میں اللہ ہی کو ایک جان کر، دنیا کے تمام طریقوں کو چھوڑ کر، دنیا کے تمام راستوں کو چھوڑ کر، تمام ادیان و مذاہب کو اپنے دماغ میں بنا کوئی خیالات، بنا کوئی تصورات لا کر، تمام چیزوں سے کٹ کر اللہ کی طرف مائل ہو کر اللہ کی عبادت کرنا، اسی کو بولتے ہیں حنیف، حنفا۔ میرے اسلامی بھائیو، اللہ نے آگے فرمایا لَهُ الدِّينُ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی سچا دین ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جو لوگ یا جو طریقہ، وہ مذہب، وہ دین جس میں اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اللہ کی طرف یکسو ہو کر خلوص للہیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کر، عبادت کرنے کا حکم دیا، نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، اللہ نے فرمایا کہ اس طرح سے کرنے کو ہی، اس طرح کا عمل کرنے کو ہی سچا دین ہے، یہی جو ہے نا صحیح دین ہے، یہی جو ہے نا ایک قیم دین ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. کیا اے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، تمہارے اللہ کے پاس تمہارا قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، قربانی کا خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ کے پاس وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، اللہ کے پاس تمہارے دلوں کی تقویٰ پہنچتی ہے. اللہ کے پاس ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو ہمارا وہ عمل، ہمارا وہ کام اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، قربانی کرنے کا گوشت، قربانی کا خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ ہمارے دل میں قربانی کرنے کی جو خلوص للہیت ہے، اللہ کے راستے میں جو نشاور اور ایثار و قربانی کرنے کا جو جذبہ ہے، جو تقویٰ ہے، جو پرہیزگاری پن ہے، اس چیز کو اللہ رب العزت دیکھتا ہے اور وہی چیز اللہ کے پاس پہنچتا ہے، اور ہمارے دل ہی کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے قربانی کا، اپنے اعمال کا اور اپنے ہر ایک کام کا ہمیں بدلہ عطا فرمائے گا. اسی طرح اللہ نے فرمایا قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، کہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے دل میں کچھ بھی چیزوں چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ رب العزت دلوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر وہ چیز کو جانتا ہے جو زمین میں، جو آسمان میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو چیونٹی کے چلنے کی آہٹ کو بھی سن لیتا ہے. تو میرے اسلامی بھائیوں، دل میں ہم کچھ بھی خیالات کرتے ہیں، تصورات کرتے ہیں، دل میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی سوچ ہے، کسی بھی طرح کی کوئی بھی فکر ہے، اس فکر کو بھی، اس خیالات کو بھی، اس چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور جاننے والا ہے. اللہ رب العزت، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے کا کیا مطلب ہے؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اعمال، آپ کا اعمال جو ہے ہماری نیتوں کے اوپر ڈیپینڈ ہے. ہماری نیت جیسی ہوگی، ہمارے اپنے اعمال کو کرنے میں، کسی بھی طرح کا کوئی بھی کام کو کرنے میں نیت ہماری جیسی ہوگی، اسی طرح کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کام کا، ہمیں اپنے اعمال کا عطا فرمائے گا. نیت میں کھوٹ ہے، نیت میں خلوص للہیت نہیں ہے، نیت میں اللہ کی رضا نہیں ہے، نیت اللہ کو خوش کرنے کا نہیں ہے، نیت میں آمیزش ہے، ملاوٹ ہے، کسی بھی طرح کی کوئی بھی چیز مکسنگ ہے، تو یہ یقین جان لو مسلمانوں، یقین جان لو دنیا والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اعمال کا، ہمارے اعمال کو جو بدلہ دے گا، ہمیں اپنے اعمال کا جو جزا وہ سزا دے گا، ہماری نیت کے مطابق ہی دے گا. اچھی نیت ہوگی اچھا بدلہ ملے گا، بری نیت ہوگی برا بدلہ ملے گا. اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال جو ہے نا وہ ہماری نیتوں کے اوپر ڈیپینڈ ہے، اعمال ہماری نیتوں کے اوپر نربھر ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جس بندے کی نیت، جس انسان کی نیت، کہ جس بندے کی ہجرت، جس بھی شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی. لیکن اگر کسی کی ہجرت، کسی صحابہ کرام کی ہجرت کسی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے غرض سے ہوگی تو اس کی نیت بھی اسی کے مقصد کے لیے ہوگی. اس انسان کو، اس صحابہ کو، اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہجرت کرنے کا بدلہ وہی عطا فرمائے گا. اس حدیث کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک پس منظر یوں بیان کیا گیا ہے کہ ایک صحابی تھے، ایک آدمی، ایک شخص تھا جو ام قیس نامی عورت سے نکاح کا پیغام بھیجا. ام قیس نامی عورت نے نکاح کا پیغام کو ٹھکرا دیا اس وقت تک جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں. اس سے شادی کرنے کی غرض سے، اس سے نکاح کرنے کی غرض سے، اس سے نکاح کرنے کی نیت سے جو ہے نا اس بندے نے، اس شخص نے ہجرت کر لیا، مکہ سے مدینہ چلا گیا. میرے اسلامی بھائیوں، اس کی وجہ سے اس آدمی کا نام، اس شخص کا نام، اسی کام کی وجہ سے، اسی نیت کی وجہ سے اس بندے کا نام جو ہے نا ام قیس نامی، مہاجر ام قیس نامی مشہور ہو گیا. بعد میں چل کے جب اس عورت سے نکاح کرنے کے لیے، اس عورت سے شادی کرنے کے لیے مکہ سے مدینہ، مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے، تو اس انسان کی، اس صحابی کی شادی اس عورت سے، ام قیس نامی عورت سے ہو گئی.
اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل کے لیے ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہجرت کا بدلہ جو ہے اس کی نیت کے مطابق دے گا۔ اس کو ہجرت کا بدلہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا جوئی کے لیے اس کو اپنے ہجرت کا بدلہ ملے گا۔ لیکن جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہوگی، جس کی ہجرت کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہوگی، تو یقین جان لو وہ بندہ اسی نیت کے مطابق اسے ہجرت کرنے کا بدلہ ملے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، ان ام المؤمنین ام عبد اللہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزو جیش الکعبۃ فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخصف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخصف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم۔ حضرت عائشہ ام المومنین ام عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لشکر خانہ کعبہ پر چڑھائی کے ارادے سے نکلے گا، خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کی نیت سے، حملہ کرنے کی نیت سے نکلے گا۔ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ جب بیدا والی زمین پہ پہنچے گا، بیدا یعنی کسی چٹیل میدان میں پہنچے گا، تو اللہ رب العزت ان کے اول و آخر کو دھنسا دیے جائیں گے۔ جب چٹیل زمین میں پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اول و آخر کو دھنسا دیے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زمین میں دھنسا دے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اول و آخر کو کیسے دھنسا دیے جائیں گے، جبکہ ان میں منڈی والے بھی ہوں گے، منڈی والے وفیہم اسواقہم، منڈی والے سے مراد حکام کے علاوہ عام افراد یا پھر عام لوگ یا پھر جو جنگ کرنے والے نہیں ہیں یا پھر جس کی نیت ہی نہیں ہے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کا، خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کا، یعنی کہ وہ جنگجو نہیں ہوں گے، جنگ کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے وَمَن لَيْسَ مِنْهُمْ جو ان میں سے نہیں ہوں گے، تو پھر اس طرح سے ان کے اول اور آخر کو کیسے دھنسا دیے جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یخسف بأولہم وآخرہم، ان کے اول و آخر کو، ان کے پہلے والوں کو، بعد والے کو، تمام لوگوں کو زمین میں دھنسا دیے جائیں گے۔ ثم یبعثون علی نیاتہم، پھر انہیں قیامت کے دن میدان محشر میں پھر وہ لوگ اپنی نیت کے مطابق اپنی نیت پر اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے نیت کے مطابق میدان محشر میں قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اس حدیث کا بھی تعلق نیت سے ہے کہ اس حدیث سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان کے ساتھ اچھا یا برا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیت کے مطابق کرے گا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ فسق و فجور کرنے والے کی مصاحبت، ظلم و زیادتی کرنے والے کی مصاحبت اور رفاقت انسان کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے ظلم و جبر کرنے والے، فسق و فجور کے مرتکبین کے ساتھ دوستی، مصاحبت اور رفاقت نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس حدیث میں جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کا بیان کیا، یہ کون سا لشکر ہے اس کے بارے میں اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں معلوم ہے۔ اور یہ جو بات ہے یہ امور غیبی سے تعلق رکھتی ہے، یہ علم غیب سے تعلق ہے، امور غیبی سے اس کا پیش گوئیاں غیب سے تعلق ہے، یہ پیش گوئیاں امور غیب سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہیں۔ اسی لیے اس پر بھی ایمان رکھنا جو نا ایک انسان کا، ایک مسلمان کا فریضہ ہے، اور اس کے وقوع پر اور صداقت پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اس بات کو جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لشکر ہے جو خانہ کعبہ پر چڑھائی کرے گا، حملہ کرے گا، حملہ کرنے کی نیت سے نکلے گا، ارادے سے نکلے گا، اس بات کا علم یہ کون سا لشکر ہوگا، کس طرح کا ہوگا، اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے، اور یہ امور غیبی سے ہے۔ اس لیے ہمیں اس کے اوپر ایمان رکھنا اور اس کی صداقت پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اس قسم کی پیش گوئیاں وحی الہی سے پر مبنی ہے۔ اس طرح کی جو پیشن گوئیاں ہیں، اس طرح کی جو پیشن گوئیاں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مقامات پر اور طرح سے جو ہے نا کیے ہیں، تو یہ وحی الہی پر مبنی ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی طرح کی کوئی بھی پیشن گوئیاں کی ہیں تو وہ وحی الہی ہے، وحی الہی پر مبنی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، پردنشی ماؤں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں، ان احادیث سے ہمیں پتہ چلا کہ نیت کتنا امپورٹنٹ ہے، نیت کتنا اہم ہے، نیت کتنی فضیلت و اہمیت کے حامل ہے۔
اگر ہماری نیت جیسی ہوگی ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اعمال کا بدلہ اسی طرح سے دے گا۔ اس لیے نیت میں اخلاص پیدا کریں، نیت میں حسن کسی بھی کام کو کرنے میں حسن نیت پیدا کریں، کسی بھی کام کو کرنے میں خلوص للہیت پیدا کریں۔ کوئی بھی کام سر انجام دیں تو اس میں خلوص للہیت ہو، خالص نیت ہو، نیت میں کھوٹ نہ ہو، نیت میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی آمیزش نہ ہو، کسی بھی طرح کی کوئی بھی ملاوٹ نہ ہو۔ اگر نیت میں خالص نہیں ہے، نیت میں خلوص للہیت نہیں ہے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی اپنے اعمال کا بدلہ، اپنے اعمال اور اپنے کاموں کا جزا و سزا اپنی نیت کے مطابق دے گا۔ اس لیے چاہیے ہمیں کہ تمام ظاہری و باطنی اقوال و اعمال میں جو کام ہم ظاہری طور پر کر رہے ہیں یا جو کام ہم اپنی جو ہے نا جسمانی طور پر، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر کسی بھی کام کو کریں، اس کام کو کرنے میں نیت ضرور کریں، اور نیت میں جو ہے نا خلوص للہیت ہو، خالص نیت ہو۔ جب ہماری نیت خالص ہوگی، نیت میں اگر خلوص للہیت ہوگی، نیت درست ہوگی، صحیح ہوگی، تو ہمیں امید ہے، پوری طرح سے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اعمال کا بدلہ، ہمیں اپنے کرتوت کا بدلہ جو ہے نا ہمیں اپنے نیت کے مطابق اچھا سے اچھا دے گا، بہتر سے بہتر عطا فرمائے گا۔ اس لیے جو ہے نا ضروری ہے ہر ایک کام میں اخلاص نیت ہونا ضروری ہے، ہر ایک عمل میں حسن نیت ضروری ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، پردنشی ماؤں بہنوں، یہ کچھ باتیں جو میں نے آپ کو نیت کے تعلق سے پیش کیا، یہ کچھ باتیں جو میں نے آپ کو نیت کے حوالے سے بیان کیا، مجھے امید ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم ہر کام میں نیت کو پاک رکھیں گے، نیت کو صاف رکھیں گے، ہر کام کو کرنے میں خالص نیت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، ہر ایک عمل کو کرنے میں خلوص و للہیت جو ہے نا خلوص للہیت کے ساتھ کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے یا العالمین تو ہمیں کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔